مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا كما آمن الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی کے ثانی نبی کے نائب ثانی عمر فاروق اعظم ہے مجسم نور ایمانی فاروق اعظم ہے واجب تقریر سامعین محترم قابل سب احترام امام بھائیوں عظیم بچیوں عظیم نوجوان ساتھیوں ہم کافی سالوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ذکر کر رہے تھے آج تجربہ بڑی عجیب سی بات سامنے لے آیا کہ یکم محرم الحرام ہے اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا یہ پہلا دن ہے اور جمعہ کا دن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمائے ہوئے 14 صدیاں گزرنے کے بعد 45واں سال لاگو ہو گیا ہے یہ پہلا دن آج اللہ کے گھر میں آپ تشریف فرمائے آج میں چند نئی باتیں عرض کرنا چاہوں گا اور یہ یوں سمجھ لینا کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے آپ اگر کو جب بات سمجھ آئے تو توجہ پوری رکھنا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں مکہ مکرمہ میں اس وقت کے سب سے عظیم انسانوں نے دعا کی تھی 2 آدمیوں میں اور جو بھی وہ جلیل القدر میں اندر ایک دعا کی تھی
لیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی اس دور کی عبادت کو مکمل کیا تو انہوں نے دعا کی اللہ اب اس میں شان والے پیغمبر کو بھیج جو اس کو آباد کرے۔ اس شان والے پیغمبر سے مراد آمنہ کے لال عبداللہ کے نبی یزید میرے نبی آپ کے نبی بلکہ کل کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے دعا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پہ کھڑے ہو کر کے دعا کی، اے میرے پروردگار عمر ابن خطاب کو مسلمان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر کو مسلمان کر دیا گیا۔ کتنے میں جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے آ کر کے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آج آسمانوں کی مخلوق بڑی خوش ہے یعنی فرشتے، اور انہوں نے کہا کہ آج حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کے فرشتے بھی خوش ہیں۔ ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں۔ ایک انگریز مورخ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور زندہ رہتے اور وہ 10 سال اور خلافت کرتے تو اللہ کی زمین کے اوپر سے کفر مٹ جاتا، سوائے اسلام کے کوئی وزن نہ رہتا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بڑی نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہا، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سسر بنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد بنے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کر کے حضرت عمر کے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جب کوئی داماد بنتا ہے تو وہ گھر والا بنتا ہے، گھر کے اندر آتا جاتا ہے، وہ بچہ بنتا ہے۔ تو عمر تم کتنے نصیب والے ہو، تمہارے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دوسری بات، دوسری عزت اور مقام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر ہیں، ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ تو اب اگلی بات یہ بنی کہ حضرت علی جو ہیں حضرت عمر کے سسر لگے اور حضرت عمر حضرت علی کے داماد لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت عمر کے گھر میں آئی۔ تو اگر ایک طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے سسر لگتے ہیں اور دوسری طرف سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کی وجہ سے داماد لگتے ہیں، یہ دوہرا رشتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو عطا فرمایا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک کتاب لایا ہوں، یہ کتاب پچھلے مہینے میں ہمیں ملی ہے، یاد رکھنا یہ کتاب کسی عام بندے کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ 4 بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے فضائل میں لکھی ہے کہ ان کی کتنی بڑی شان ہے۔ یہ اتنی بڑی کتاب ہے، عشرہ مبشرہ مکتبہ لاہور والوں نے شائع کی ہے، اس لیے بحوالہ بات آج آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ اس میں چند باتیں بڑی عجیب ہیں۔ امام احمد بن حنبل کتنے بڑے آدمی تھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا اور ایک بندے کو دیا، اور انہوں نے جا کر کے امام احمد بن حنبل کو پہنچایا
تو انہوں نے اس خط کو دیکھا تو ارشاد فرمایا اس خط کو آپ نے پڑھا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے تو نہیں پڑھا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا اس خط میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آئے ہیں اور تم خط لکھ کر کے میں بھیج دو امام احمد بن حنبل کو کہ تم میری طرف سے انہیں سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اللہ کے قرآن کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت آنے والی ہے اور اس مصیبت کے اندر تم ثابت قدم رہنا۔ ایسے ہی ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مدد کے 3 بادشاہوں سے ٹکرائے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا بادشاہوں کا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور 4 اس وقت کے 3 اور بڑے بزرگ یہ اعلان کر گئے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، مخلوق ختم ہونے والی ہے اور اللہ کا کلام ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہتھکڑیاں لگا کر کے وقت کے بادشاہ کی دربار میں پیش کیا گیا تو وہاں درباری لوگ جہاں موجود تھے انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو جو خالق ہے وہ اگر مخلوق نہیں ہے تو اس کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ اللہ وہاں موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا علم وہاں موجود تھا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا تھا۔ تو فرمایا کہ اس علم سے مراد تو اللہ کا قرآن ہے، تو قرآن مجید بھی وہاں موجود ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کتاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لاتعداد فضائل اور مناقب نقل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک ایک بیان گفتگو کرے تو یہ تو دنوں کی بات نہیں، عمر کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں اگر میرے بعد کسی کے اندر صفات نبوت موجود ہے تو وہ عمر ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد رسالت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گنبد حضرا کے اندر آرام فرمائے، اور جب وہاں سے آنے والا آتا ہے تو پہلے حضرت عمر کے دربار پہ سلام کرتا ہے، پھر حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ سلام کرتا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دروازے پہ سلام کر کے باہر نکلتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اس پاک جگہ کے بارے میں جس خاک میں سوتے ہیں سرکار مدینہ، جنت سے بھی آنا ہے وہ خاک مدینہ۔ جس خاک میں سوتے ہیں سرکار مدینہ، جنت سے بھی آنا ہے وہ خاک مدینہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اور ازالۃ الخفاء میں حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ 27 آیات اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت عمر کی رائے پہ نازل فرمائی ہے، اور قرآن مجید کا ہم نے جو حصہ پڑھا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آمنوا کما آمن الناس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، لوگوں اس طرح ایمان لاؤ
ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح حضرت عمر ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح حضرت عثمان ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح حضرت علی ایمان لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی ایمان لائے۔ اگر ایماندار بننا چاہتے ہو ان کی طرح تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ اسی لیے کوئی کہنے والا کہہ گیا اور بڑی پکی بات اسی کا مفہوم بیان کر گیا، مومنوں کی زبان پر جب ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر جاریار آئے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر جب بھاگتا ہوں پھر کیوں کر نہ بھاگے مصطفیٰ بھی ایک بہار آئے۔ اب میرے ساتھ مل کر کے اگلی بات آپ سامنے کہتی ہے، چھوٹے بڑے سب کہیں، شاید یہی میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے۔ آج جو ہے نعرہ تھوڑا سا ہم نے تبدیل کرنا ہے، جب تک سورج چاند رہے گا دنیا عبادت میں عمر تیرا نام رہے گا۔ شرم تو نہیں آئی ہے؟ جب تک سورج چاند رہے گا دنیا عبادت میں عمر تیرا نام رہے گا۔ مسلمانوں تمہیں اپنی عظمت کا پتہ نہیں ہے، اس وقت تمام کافر اس بات کو جاری کیے ہوئے ہیں، ان کا قانون و ضابطہ وہاں عمر کا ہے کہ عمر نے جو قانون بنایا وہ ٹھیک ہے۔ اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو باتیں اسی کتاب سے نئی باتیں عرض کی جا رہی ہے، بھول نہ جانا۔ جب صبح کی نماز میں ان کے اوپر حملہ کیا گیا پہلی رکعت میں، اللہ اکبر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو انہوں نے پکڑا، مسلم میں کھڑا کیا، اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا اور باہر جا کر کے سوال کیا، مجھے بتاؤ میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے؟ جب بتایا گیا وہ لولو فیروز ہے، یہ مجوسی تھا، تو حضرت عمر نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، الحمدللہ میرے اس قتل کے اندر، شہادت کے اندر جو ہے کوئی مسلمان ملوث نہیں ہے۔ اور اگلی بات بڑی عجیب، وہاں سے ایک آدمی گزرا اور وہ نوجوان آدمی تھا اور اس کی یہ سلوار جو ہے بالکل نیچے پڑی ہوئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نوجوان اپنے بالوں کو درست کرو، موت و حیات کی قسم ہے اور اللہ کے دین کی فکر کتنی ہے، اس حالت میں بھی کہہ رہے ہیں اے نوجوان اپنے بالوں کو درست کرو، یعنی تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور اپنی سلوار کو اوپر کرو کہیں تمہارے کپڑے میلے نہ ہو جائیں۔ طریقہ انداز بات و نصیحت کا کیسے ہے، اور یہ تم عمل کرو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی زندہ رہے گا اور تمہاری عزت بھی بڑھے گی۔ ایک طرف موت ہے، اسرائیل علیہ السلام یوں سمجھنا سر پہ کھڑے ہیں، ادھر قبر کا منہ کھلا ہے اور حضرت عمر اللہ کے دین کی آواز لگا رہے ہیں۔ اگلی بات کہی جا رہی ہے، بھول نہ جانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور ایک بندہ وہاں سے اپنے گدے کے اوپر اینٹیں لاد کر کے جا رہا تھا اور اس نے اس کے اوپر 10 اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس میں سے 5 کو نیچے اتارا، ایک کو اوپر رکھا، 2 کو ادھر رکھا اور ارشاد فرمایا اس جانور کے اوپر بھی انصاف کرو، جو یہ زیادہ نہیں اٹھا سکتا اس کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا۔ اب جانوروں کے ساتھ انصاف کرنے والا بھی آپ کو عمر ملے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب میں خود پڑھایا کرتا تھا، پرانے ہمارے ہاں جو بچے تھے، اب تو وہ بچے کے ذریعے اب تو وہ بہت بڑے ہو گئے، تازے بن گئے۔ میں جب یہاں خود پڑھاتا تھا 250 بچہ مجھ سے پڑھتا تھا، داڑھی میری نہیں تھی اور یہ مونچھ بھی نہیں تھی، یہ مسجد کی یہ عادت، یہ رونقی، یہ بارے نہیں تھی۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو نوے لوگ یہ کہیں گے شاید جی مولانا صاحب آپ پہ بات کر رہے ہیں،
لیکن ہوا نہیں ہے، ہم قدموں پہ زمین کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ 250 بچہ ہوتا تھا، بچیاں جب یہاں سے چھٹی ہوتی تھی کھڑے ہو کر کے پڑھتے تھے، اور اللہ کا کروڑ دفعہ شکر، بالغ بچے بچیاں قرآن مجید پڑھتے تھے، اور کبھی کسی موقع کے اوپر کوئی شکایت ہمیں بچوں کی طرف سے نہیں آئی کہ سبحان اللہ، کتنا اچھا وقت تھا۔ جب چھٹی ہوتی تو وہ نیچے دیر تک وہ ٹاؤن شپ کا بچے بچیاں سڑک کے اوپر ہوتے تھے۔ اس طرح کی گاڑیوں کی یہ فراوانی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت ہم بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور ان کو یہ بات یاد تھی۔ اس وقت کے بچوں کو، اب بھی ایک بچہ جو ہے افسر ہے بڑا، اور اللہ نے اس کو بڑگرام اور منصرہ دونوں کا صاحب حیثیت بنایا ہوا ہے، دونوں ہلکے اس کے پاس ہیں۔ وہ ایک دفعہ مجھے گاڑی پہ لانے لگا تو اس نے کہا کہ استاد جی ہماری وہ باتیں مجھے اب بھی یاد ہے۔ میں نے کہا کہ سناؤ۔ اس نے اسی طرح سنائی جس طرح وہ بچوں میں سناتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہیے۔ اب اگلی بات ان بچوں کو اس وقت یہ یاد تھی۔ اب ہم بھی کسی ماں کے دو بچے ہیں، یوں سمجھ لینا کہ بچے ہی ہیں، میرے ساتھ مل کر کے پڑھنا۔ گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، بلند آواز سے گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر۔ او نمبر 22 لاکھ مربع میل اللہ کی زمین کا خلیفہ ہے کہ دو سبحان اللہ۔ اور اللہ معاف کرے، ہزارے کا ممبر نا، چھوٹا سا منشی بھی اگر کسی بڑے افسر کے گھر میں آئے، وہاں بیٹھنے والا بھی وہ بھی مان نہیں کرتا، جاندائے میں پرانے ڈال دینا۔ 22 لاکھ مربع میل اللہ کی زمین کے اوپر خلافت ہے، قرآن کا نظام ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عمر کی آواز گونج رہی ہے۔ اس دور کی حالت یہ ہے کہ ایک آنے والا آتا ہے، پوچھتا ہے حضرت عمر تمہارا امیر المومنین کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے امیر المومنین وہ سامنے درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، نیا نیا بندہ تھا، امیر المومنین عمر جیسا انسان جب وہاں پہنچے تو حالت کیا ہے؟ اینٹ ہے، مدینہ والی اینٹ نیچے رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے اور حضرت عمر آرام فرما ہے۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے جب حضرت عمر بیدار ہوئے تو اس نے 3 لفظ کہے، عدلتا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اللہ کی زمین کے اوپر انصاف کیا، وامنتا، اور اللہ کی زمین کے اوپر امن قائم ہو گیا، ونمتا، اور اس کے بعد آپ آرام سے سو گئے۔ اس کو انصاف کرتے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے حضرت عمر تشریف لے گئے، ان کے پاس تشریف لائے، جب حضرت عمر کو غسل دے دیا گیا تھا، ان کے اوپر کفن ڈال دیا گیا تھا، چہرہ پاک ان کا قبلہ رخ ہو چکا تھا، حضرت علی نے آ کر کے یہ ارشاد فرمایا، اے عمر، اس وقت اللہ کی زمین کے اوپر تجھ سے زیادہ میرے پاس اور کوئی محبوب انسان نہیں ہے، اور میں یہ نیک عمل لے کر کے قیامت کے دن اللہ کی دربار میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ اور جن حضرات نے غسل دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اور جن حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنبد خضرا کے اندر اپنی قبر میں اتارا ہے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ حضرات محترم، اور اگلی بات بڑی عجیب ہے کہ امام احمد بن حنبل جن کا حوالہ آج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کتاب کو سامنے رکھا،
ان کی وفات بھی جمعہ کے دن ہے۔ اور اگلی بار جب یہ دنیا میں تشریف لائے تو 3 سال کے تھے، ان کے والد محترم جن کا نام محمد تھا وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ 3 انسان اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا، اور جب دنیا سے گئے تو کئی لاکھ انسان ان کے نماز جنازہ میں تھے۔ آج کی مردم شماری نا، آج تو بھائی لاکھوں جو ہے مردوں میں انسان ملتے ہیں، اس وقت کہاں کہاں سے لوگ پہنچے، کس کے طریقے کے ساتھ پہنچے۔ تو یہ سن ہجری جو جاری ہوا ہے، اب کتنی سن ہوگی؟ 14 سدیاں 41ویں سال کا پہلا دن ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سن ہجری جاری کیسے ہوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کے، حضرت عمر کا دور پاک تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی تاریخ ہم مقرر کریں جس پہ اتنا پتہ چلے کہ قمری حساب یعنی چاند کا حساب ایسا ہونا چاہیے، اس کے حساب سے ہم کوئی نظام چلائیں تاکہ پتہ چلے کہ مہینہ گزر گیا ہے، مہینہ نیا ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے اس تاریخ کا آغاز کریں، کسی نے کہا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اس وقت سے آغاز کریں، کسی نے حضرت یونس کا ذکر کیا، کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کیا، کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس کا ذکر کیا، کسی نے کہا کہ معراج کے واقعے سے اس سن کا آغاز کیا جائے، اور آخر کار اس کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، ایک ریاست قائم ہوئی، اسلام کو قوت ملی، طاقت ملی، تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو اسلامی سال کا آغاز جو ہوا وہ سن ہجری یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوا، اور پھر انہوں نے مہینے رکھے کہ پہلا مہینہ اس کا کون ہو، دوسرا کون سا ہو، تو یہ پہلا مہینہ محرم الحرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے متفقہ طور کے اوپر کیا۔ تو یہ ہجری تاریخ کے بانی بھی حضرت عمر ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب تو پچھلی 2 باتیں ذہن نشین کر لینا چونکہ آسان ہے، زندگی بارے میں یاد رکھنا۔ گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، جب تک سورج چاند رہے گا دنیا عبادت میں عمر تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا دنیا عبادت میں عمر تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا دنیا عبادت میں عمر تیرا نام رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جن راستوں سے تم گزر جاتے ہو شیطان تمہارے سائے سے بھی ڈرتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عمر سے وہی ناراض ہوگا، اللہ اسے ہدایت نصیب۔ حضرت عمر سے وہی ناراض ہوگا جو جنت میں جانا پسند نہیں کر رہا۔ حضرت عمر سے ناراض ہو کر کے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ کے شعر ہے شعر۔ آج کا دن یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرات محترم، بات کو پایا تکمیل تک پہنچانے سے پہلے چپائے والے ہمارے دونوں سپیکر جو ہے پورے ہو گئے۔ پورا جب ہوتا ہے کوئی انسان بھی تو اس کے اوپر بھی آسانی کی جاتی ہے۔ تو جن حضرات کے ماں باپ یہ ایک سپیکر جو ہے ہمارے حاجی غلام حسین صاحب تھے جو یہاں اذان بھی دیا کرتے تھے، وہ لائے تھے اس سپیکر کے لیے، اوپر انہوں نے جگہ بنائی۔
اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر آنا موقع بتا تم سے کوئی پیسہ تو نہیں لگتا، تعلیم کے سے تمہیں بھی فائدہ مل جائے گا۔ آمین۔ ان کی یہ دیکھی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد جو ہے یہ زندہ ہے، جن حضرات کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تم سب کو بہت کچھ دے کر کے گئے، وہ دے کر کے کچھ نہیں گئے، اس میں سے ان کا جو ایسا باقی ہے تمہارے پاس، اس میں سے ان کے بارے میں خرچ کریں تاکہ یہ بوڑھے اسپیکر جو ہیں یہ جوان ہو جائیں۔ تو آپ نے خود بھی تو وہاں جانا ہے، پتہ ہے تمہیں قیامت کے دن جہاں تک بندے کی اذان کی آواز آئے گی جائے گی، وہ ساری جگہ اس کے لیے دعائی دے گی کہ اللہ یہ اذان دیتا رہا تیری آواز ہم سنتے ہیں۔ تو یہ چونکہ رقم زیادہ ہے تو کچھ ایسے حضرات ہوں کوئی جو اعلان کر دیں کہ میں اپنے بزرگوں باپ دادے کے لیے، والدہ کے لیے، خود اپنے لیے۔ اور ایک دفعہ ہم شکورہ میں گئے، جمعے کا افتتاح تھا، وہاں میرا بیان تھا مسجد جو کہ حالت ٹھیک نہیں تھی، وہاں میں نے گزارش کی تو وہاں ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا حضرت 1 لاکھ میرے باپ کی طرف سے، تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے اعلان کیا، پھر کہنے لگا 1 میری ماں کی طرف سے، پھر اٹھا کہنے لگا 1 میری طرف سے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور کہنے لگا 1 میری بیوی کی طرف سے۔ یہ 1 نمبر کا مسلمان تھا، کیونکہ گھر والی بھی بڑی خدمت کرتی ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے نا۔ اور اگلی بات بڑی عجیب ہوئی کہ نظر انسان کو قبر تک پہنچاتی ہے، اس طرح سے نازتا تھا جمعہ کی نماز پڑھ کر کے، اب بندے نے بالکل ہمارا دیکھتے ہوئے مسجد کی اس طرف سے یوں سمجھ لینا دوسری چھت سے نیچے چلا لگا اسی بندے نے۔ یہ نظر کی بات، اس کی یہاں سے ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ بعد میں ہم ارتباط میں رہتا تھا، باہر ہوتا تھا، بڑا سا یسیر بندہ تھا، ہم اس کو ملنے کے لیے گئے، اب تو وہ ٹھیک ہے، اللہ نے شفاعت عطا فرما دی۔ میری آج آپ سے گزارش ہے، کوئی ایسا بندہ ہے، کبھی کبھی بندے کو اعلان بھی کر دینا چاہیے نا، کوئی ایسا بندہ ہے کہ یہ اسپیکروں کا علاج ہو جائے، 5000 والا، 10 والا، 20 والا، 30 والا، اتنا بڑا مجمع ہے۔ اور ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہم نے مسجد کے ساتھ 4 مکان خریدے مسجد کو کھلا کرنے کے لیے، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ 4 جمعوں کے اوپر 1 کروڑ روپیہ جمع ہوا، اور 4 مکانوں کی رقم پوری کر دی۔ وہ بھی تو لوگ ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں دیوا کہ نہ دیوا، ایسے تو نہیں ہوگی۔ اعلان کرو اللہ کے بندو، ہاں جی چلو 1000 سے اوپر جاتے ہیں، کوئی 1000 والا ہے کہ یہ اسپیکر جوان ہو جائے، نایا آ گیا جزاک اللہ۔ جی 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 جزاک اللہ، کیا نام ہے جی؟ کمال کا کمال دیکھیں، اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب کوئی سوال کرنا ہو جوان سے کرنا، پورا سوچتا رہتا ہے بتائیے جیسا لگو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے قاضی صاحب نے 1000 روپیہ دیا، یہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے 1000، جی جلدی کرنا ہے، ہاں یہ سردار صاحب کی طرف سے بھی جی احمد فرمائیں، یہ کافی رقم لگتی ہے، تھوڑی رقم نہیں ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حذیفہ جوان 1000 روپیہ جی ادھر سے بھی۔ آپ اعلانی طور پہ جلدی میں کریں تاکہ یہ آج والا کام اسپیکر والا جو ہے ہمارا ٹھیک ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جلدی فرمائیں، چھوٹے جائیں جی جزاک اللہ، ڈالتے رہو ماشاء اللہ۔ یہ حاجی صاحب کی طرف سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی والے اللہ اوپر والے ادھر سے نیچے کر دیں، کوئی بندہ اٹھے اور نیچے بھیج دے، بھائی والے اللہ جلدی فرمائے جزاک اللہ۔ تب تک میرے ساتھ مل کر کے پڑھے، جب تک سورج چاند رہے گا عمر تیرا دنیا عدالت میں، عمر تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا دنیا عدالت میں، عمر تیرا نام رہے گا، گلی گلی نگر نگر
بات ہے سنی قوم دے جوانوں بولو حق چار یار ساڈے اکھیاں دے تارے ساڈے دلاں دے گڑا سبحان اللہ تو کہہ دو سبحان اللہ ساری اچھی مزاقی نال تسی گزرے تے سنی قوم دے جوانوں بولو حق چار یار ساڈے اکھیاں دے تارے ساڈے دلاں دے گڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے ہر بندہ یہ سوچے کہ یہ صدی کو میں نے جوان کرنا ہے نماز کے بعد یہ کام کر کے جانا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے